السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ میرا ایک سوال ہے، آیت تطہیر کے مطابق اہل بیت اطہار تو ہر ناپاکی سے پاک ہیں، تو نشہ بھی ایک ناپاکی ہی ہے، اور آج کے جتنے بھی سید زادگان ہیں ہم نے اکثر کو دیکھا ہے کہ وہ گٹکا، پان، گوا، تمباکو میں ملوث ہیں، تو کیا جو اہل بیت ہے وہ لوگ جو سید زادگان ہیں وہ لوگ یہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا آپ خلاصہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ موصوف صوفی صاحب نے سوال کیا کہ آیت تطہیر کے حساب سے جو ہے اہل بیت کو ہر ناپاکی سے اللہ نے دور رکھا ہے، اور نشہ بھی ایک ناپاکی میں سے ایک چیز ہے، تو کیا سید زادگان ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں، ان کا سوال ہے۔ تو صوفی صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل بیت کی کو ہر ناپاکی سے دور رکھنے کا وعدہ اللہ نے کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اہل بیت ہیں تو وہ نجس ناپاکی والے کام سے دور رہیں گے۔ دور کیا رہیں گے؟ ان سے خود ناپاکی دور رہتی ہے، ہر نجاست دور ہو جاتی ہے ان سے۔ اگر اہل بیت ہے تو ان سے نجاست دور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مگر اب آپ نے کہا کہ دور حاضر میں کچھ حضرات اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، اور وہ لوگ طرح طرح کے نشے کے عادی ہیں، جی، تو میرا اس میں یہ کہنا ہے کہ یہاں بات تین قسم کی ہو جاتی ہے۔ ایک تو آیت تطہیر اگر پورے سیدوں پہ لیں گے تو بات الگ ہو جائے گی۔ آیت تطہیر کا مصداق صرف پنجتن لیں گے یا 12 امام لیں گے تو الگ بات ہو جائے گی۔ تو یہ کون اس آیت کو کتنے مقدار میں لیتا ہے، یہ اس کی سوچ پر ڈیپینڈ ہے۔ جی ہاں، آیت تطہیر کا اطلاق یا پنجتن پاک پر ہی کریں گے، یا 12 اماموں پر کریں گے، یا تمام پیدا ہونے والے کہلانے والے سیدوں کے لیے کہیں گے، تو یہ سوچنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میرا صرف یہ کہنا ہے کہ اہل بیت سے جو نجاست کو دور رکھنے کی کہا گیا تھا، وہ کہیں نہ کہیں اس وقت مخاطب زیادہ تر پنجتن پاک ہیں، اور ان کے دیے سے پنجتن پاک کے علاوہ 12 امام ہیں جن سے ہر نجاست کو اللہ تعالیٰ نے دور رکھا ہے۔ رہی بات اولاد علی مولا کرم اللہ وجہ الکریم کہلانا، تو آج کی ڈیٹ میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص خود کو سید کہلواتے ہیں، کہتے ہیں، تو ہم ان کا نسب بسب چیک کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں ان کے نسب کی چیک کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ سید کہتے ہیں، آپ ان کا احترام کیجیے، انہوں نے کہا کہ میں سید ہوں تو آپ احترام کیجیے۔ کیوں احترام کیجیے؟ کہ انہوں نے نسبت اولاد مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہونے کی بتائی ہے، تو ہم تو اس نام پہ قربان ہیں۔ جب نالین پاک کی بات آتی ہے تو ہم سر جھکا لیتے ہیں، جی۔ جب سرکار سے جڑی ہوئی کسی چیز کی باری آتی ہے، مان لو حجر اسود کی، تو ہم سر جھکا لیتے ہیں۔ تو حضور کی نسبت جہاں آتی ہے ہم نسبتاً سر جھکا لیتے ہیں۔ تو اگر کوئی کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں تو نسبتاً ہماری عقیدت ان کے ساتھ رہے گی۔ ہاں، لیکن پھر بھی ہمارا ایک پیغام ہے، نہ صرف سید زادگان کے لیے، گستاخی کی معافی چاہتے ہوئے کہنا چاہوں گا، سید زادگان کے لیے نہیں بلکہ ہر مومن کے لیے میرا ایک پیغام ہے کہ کربلا میں جو امام کی لڑائی تھی وہ کس سے تھی؟ ویکتیگت ذاتی طور پر یزید سے نہیں تھی، یزیدیت سے تھی۔ اور یزیدیت کیا تھی؟ نشہ، جوا، شراب، یہی سب تھا نا۔ امام کی لڑائی ذاتی طور پر یزید سے نہیں تھی، امام کا جو معاملہ تھا وہ حق و باطل کا تھا،
اور باطل یہ تھا کہ یزید میں یزیدیت تھی، اور یزیدیت ہے نشہ، شراب، زنا، یہی سب چیزیں ہے نا. امام نے اپنا نہ ہاتھ دیا نہ سر جھکایا، جی نہیں کرتے. تو امام پر اگر عمل کریں تو تمام سید زادگان اور مولا حسین کے چاہنے والوں کو پیغام جاتا ہے، حسینی پیغام. حسینی پیغام یہ ہے کہ ہر وہ نشہ سے گریز کریں جو نجاست کی طرف جائے. تو پان، بیڑی، گٹکا، گوا، تمباکو، یہ وہ سگریٹ فگریٹ، یہ بھی نشہ ہے. کون کہتا ہے نشہ نہیں ہے؟ نشہ سے کوئی خارج کر دے، نشہ ہے. اس کے علاوہ غرور کا نشہ، میں کا نشہ، انانیت کا نشہ، شہرت کا نشہ، دولت کا نشہ، ذات پات کا نشہ. انسان ہر نشہ سے بچے، کیونکہ نشہ حرام ہے. سمجھے کہ نہیں؟ نشہ حرام ہے. ہر نشہ سے بچے گا انسان، تب تقویٰ کی طرف آگے بڑھے گا. تب تقویٰ کی طرف آگے بڑھے گا. جب تقویٰ کی طرف آگے بڑھیں گے تو یقیناً وہ مومن کہلائیں گے. تو یہ تو ہر حسینی کے لیے میرا پیغام ہے کہ نشے سے گریز کریں. نہ جانے کب آپ کے لب سے آیت نکل جائے، کب آپ کی زبان سے درود نکل جائے، کب کوئی آ جائے پھکوانے کے لیے. تو کیا اس وقت آپ وغلدان یا کلی ولی کرنے دوڑیں گے؟ نہیں. زبان ہر وقت باوضو رہے. زبان باوضو کا مطلب کلی سے رہے، اور زبان ہر ناپاکی سے پاک رہے. آپ خود ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے عادی ہیں، تو یہی عادتیں ایک دن بڑی بنتی ہیں. تو ان عادتوں سے جو سماج میں گندگی ہے، بری ہے، ان عادتوں سے گریز کرنا چاہیے. اور میری ذاتی رائے ہے کہ لوگ گریز کریں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں. سمجھ گئے؟ جی، یہی میرا کہنا ہے.